السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی اوپینین کا ٹائٹل ہے کشمیر ڈائلیما۔ پیپر کے پرسپیکٹیو کے حوالے سے کشمیر کا ایشو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ جب سے انڈیا نے کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ریووک کیا ہے، یعنی کہ آرٹیکل 370 ریووک کیا ہے، تب سے کشمیر کے پہ بہت زیادہ مباحثہ چلا آ رہا ہے۔ یہ آرٹیکل بہت ہی ڈیٹیلڈ ہے، یعنی کہ ہم فرسٹ آف آل ہم اس سے سٹارٹ کریں گے ذوالفقار علی بھٹو لیڈ ٹاکس کے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا بات چیت کی تھی جب وہ فارن منسٹر تھے انڈیا کے ساتھ، اور کس طرح سے امریکہ کا پریشر بھی تھا اس وقت، لیکن پھر بھی اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مشرف فارمولہ کیا تھا اور مشرف فارمولے کے سکسیڈ نہ ہونے کی کیا وجوہات تھی۔ اب اگر ہم آج کے موجودہ دور کی بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بیک چینل ڈائلاگ ابھی چل رہا ہے، اور یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کہ اس بیک چینل ڈائلاگ کے کیا نتائج آئیں گے۔ اسی طرح سے ہم اس تمام سینیریو میں انڈیا کا سٹانس دیکھیں گے، اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے اور اسپیسیفکلی سپر پاور امریکہ ہے اس کا رول بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے جو اوپینین ہے اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ جو انٹروڈکشن ہے اس کو بہت خوبصورتی سے آتھر نے آئرلینڈ کو کشمیر کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ریلیٹ کیا ہے۔ ان دا ڈارکیسٹ ڈیز آف کنفلکٹ ان ناردرن آئرلینڈ، جب بہت ہی زیادہ ڈارکیسٹ ڈے تھے، تاریک دن تھے کنفلکٹ کے، کنفنٹریشن کے ناردرن آئرلینڈ میں، دیر سیم ٹو بی نو امیجنیبل سولوشن، اور کوئی ایسا حل نظر نہیں آتا تھا جس کو امیجن بھی کیا جا سکے۔ دا سنچریز اولڈ ڈسپیوٹ، یہ جو جھگڑا تھا یہ کئی صدیوں پرانا تھا، بٹوین دا کیتھولک اینڈ پروٹیسٹنٹس، جو کہ کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان تھا۔ ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کیتھولکس کون تھے، پروٹیسٹنٹس کون تھے۔ دوز ہو وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف آئرلینڈ، وہ کیا تھے، کیتھولکس، اینڈ دوز ہو وانٹیڈ ٹو ریمین ان دا یو کے، وہ کون تھے، وہ تھے پروٹیسٹنٹس۔ واز جسٹ ٹو ڈیپ، تو یہ جو مسئلہ تھا یہ بہت زیادہ گہرا تھا۔ بٹ ان 1998، لیکن 1998 میں ٹونی بلیئر ڈیڈ سیکیور اے پیس ڈیل، ٹونی بلیئر نے ایک پیس ڈیل، امن کی ڈیل سیکیور کر لی۔ اینڈ ایون دو دیٹ ہسٹورک اچیومنٹ از ناؤ تھریٹنڈ بائی بریگزٹ، اور وہ جو ہسٹورک اچیومنٹ تھی، کامیابی تھی، اب اس کو خطرہ ہے بریگزٹ کی وجہ سے۔ بریگزٹ ہے برٹش ایگزٹ، یعنی کہ برٹش نے اب یورپی یونین سے ایگزٹ کر لیا ہے، اور آئرلینڈ جو ہے وہ یورپی یونین کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، جبکہ یو کے جو دوسرے امپائرز ہیں وہ الگ ہونا چاہتے تھے، تو یہ بھی کافی مسائل چل رہے ہیں۔ اٹ نن دی لیس پرومپٹس دی کویسچن، تو یہ گیو رائز کرتا ہے، کویسچن رائز کرتا ہے۔ کون سا کویسچن ہے؟ کولن میں بتایا گیا ہے، کولن ہمیشہ پچھلے سینٹینس کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے۔ مائٹ اے ڈیل آن این ادر اپیرنٹلی irresolvable ڈسپیوٹ، کیا کوئی ڈیل اچیو کی جا سکتی ہے جو ایک دوسرا ڈسپیوٹ، ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے، جو کہ کشمیر ہے، اس پہ کیا کوئی ڈیل پاسبل ہے، ممکن ہے؟ ٹو پاکستانی لیڈرز، پاکستان کے دو لیڈرز، ڈبل ڈیشز میں اگین فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو اینڈ پرویز مشرف ہیو کنسیڈرڈ میکنگ دی سارٹ آف کمپرومائز دیٹ مائی ہیو لیڈ ٹو اے بریک تھرو، انہوں نے کوشش کی تھی کمپرومائز کرنے کی، سمجھوتا کرنے کی، جس کی وجہ سے کوئی بریک تھرو اچیو کیا جا سکتا تھا۔ ان دی ارلی 1960s میں کیا ہوا تھا؟ یو ایس یوز دی لیوریج اوور نیو دہلی، یو ایس نے اپنا جو لیوریج تھا، بینیفٹ تھا، ایڈوانٹیج تھا نیو دہلی کے اوپر، اس کو یوز کیا، جو کہ انہوں نے ایکوائر کیا تھا ان کو سپورٹ کر کے چائنا کے خلاف۔ ٹو ٹیل نہرو کو یہ بتانے کے لیے ہی شوڈ بی ولنگ ٹو ہولڈ ڈائریکٹ ٹاکس ود پاکستان آن کشمیر، کے ان کو راضی ہونا چاہیے کشمیر کے معاملے پہ ڈائریکٹ ٹاکس کرنے سے، بات چیت کرنے سے پاکستان کے ساتھ۔ دا فرسٹ راؤنڈ آف ڈسکشن ٹک پلیس ان راولپنڈی ان دسمبر 1962، جو پہلا راؤنڈ ہوا ان بات چیت کا وہ راولپنڈی میں ہوا دسمبر 1962 میں۔ اس کے بعد 4 مور راؤنڈز ہوئے، دہلی میں، کراچی میں 2 مرتبہ، اور پھر کلکتہ میں۔ فیو تھاٹ دیٹ مچ وڈ کم آف نیگوشیشن بٹ دا ڈائلاگ ریویلڈ، بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اس نیگوشیشن سے، بات چیت سے بہت ساری چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، لیکن اس ڈائلاگ نے یہ ظاہر کیا دیٹ بھٹو واز کیپیبل آف بینگ مور فلیکسیبل دین مائٹ ہیو بین ایکسپیکٹڈ، کہ بھٹو جتنا کہ ایکسپیکٹ یا امید کی جا سکتی تھی اس سے زیادہ لچکدار تھے۔ دا ینگ فارن منسٹر انڈیکیٹڈ، ینگ جو فارن منسٹر تھے اس وقت ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے یہ انڈیکیٹ کیا، ظاہر کیا دیٹ پاکستان مائٹ بی ولنگ ٹو سیٹل فار سم ایڈجسٹمنٹس ٹو سیز فائر لائن ان کشمیر، کہ پاکستان ولنگ ہو سکتا ہے سیز فائر لائن کی ایڈجسٹمنٹ میں کشمیر میں۔ ڈبل ڈیشز میں اگین بتایا گیا، انڈیڈ ہی آسکڈ انڈیا ٹو میک سم سجیشنز فار ایڈجسٹمنٹ، انہوں نے انڈیا سے بھی سجیشنز دینے کے لیے کہا ان ایڈجسٹمنٹس کے لیے لائن آف کنٹرول پہ۔ اینڈ ہی آلسو کنسیڈرڈ دا آئیڈیا دیٹ
ایشو ایٹ دی ہارٹ آف ڈسپیوٹ، اور انہوں نے اس آئیڈیا کو بھی دیکھا کہ جو مین ایشو تھا اس جھگڑے کا، جو اسٹیٹس آف کشمیر ویلی ہے، اس کو بلر کیا جا سکتا ہے کیسے؟ ڈی ملٹرائزیشن سے، یعنی کہ انڈیا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر سے چلا جائے اور پاکستان آزاد کشمیر سے چلا جائے، اس کو کہتے ہیں ڈی ملٹرائزیشن۔ سافٹ بارڈرز قائم کیے جا سکتے ہیں، جوائنٹ ایڈمنسٹریشن قائم کی جا سکتی ہے، اسی طرح سے فری موومنٹ کشمیر اسٹیٹس کی انٹرنیشنلائزیشن کی جا سکتی ہے کسی طرح سے۔ بٹ بائی دی ٹائم دا ٹاکس ریچ دا 6th راؤنڈ، لیکن جب یہ بات چیت 6 راؤنڈ پہ پہنچی، بوتھ سائڈس ور ریورٹنگ ٹو دی اسٹیبلش پوزیشن، یہ دونوں سائڈز جو پہلے ان کی جو پوزیشن تھی، اسٹانس تھا، اس کی جانب لوٹ رہی تھی، اور یو ایس کا جو پریشر تھا نیو دہلی پہ وہ بھی سافٹ ہو گیا تھا، کم ہو گیا تھا۔ میننگ نہرو سا نو نیڈ ٹو کمپرومائز، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہرو نے دیکھ لیا کہ اب سمجھوتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاف اے سینچری لیٹر، تقریباً آدھی صدی بعد، مشرف آفٹر بیک چینل ٹاکس، مشرف نے بیک چینل بات چیت کے بعد پرپوزڈ اے پیکج، انہوں نے ایک پیکج پرپوز کیا ود سم سملیرٹیز ٹو وٹ واز ڈسکسڈ بائی ZAB، اس میں کچھ مماثلت سی جو کہ ڈسکس کیا گیا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے۔ فرسٹ دیر واز ایگریمنٹ ان پرنسپل آن ڈی ملٹرائزیشن، پہلا یہ تھا کہ ایگریمنٹ کیا جائے گا، معاہدہ کیا جائے گا پرنسپل آف ڈی ملٹرائزیشن پہ۔ پاکستان وڈ وڈرا ٹروپس فرام آزاد کشمیر، پاکستان آزاد کشمیر سے اپنی ٹروپس نکال لے گا اور ریڈیوس کر دے گا کراس بارڈر ملیٹنسی کو، اگر انڈیا اپنی ٹروپس نکال لیتا ہے کشمیر ویلی سے۔ فردر مور، مزید یہ کہ پاکستان وڈ بی ولنگ ٹو ڈیپن دی ڈگری آف سیلف گورننس ان آزاد کشمیر، پاکستان آزاد کشمیر میں جو سیلف گورننس ہے اس کو انکریز کر دے گا اف انڈیا میڈ سملر ارینجمنٹس آن اٹ سائڈ آف دی لائن آف کنٹرول، اگر انڈیا اسی طرح کی ارینجمنٹس کرتا ہے لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب۔ بٹ الانگ سائڈ دی سیلف گورننس دیر وڈ بی جوائنٹ میکانزم، لیکن سیلف گورننس کے ساتھ ساتھ ایک مربوط قسم کا میکانزم ہوگا انوالونگ دی گورنمنٹس آف انڈیا، جس میں انڈیا کی حکومت اور پاکستان کی حکومت شامل ہوں گی، وچ وڈ میٹ 2 or 3 years ٹائم، جو ایک سال میں 2 یا 3 دفعہ میٹ کریں گی تاکہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے کچھ ایشوز کو، جن میں ٹریڈ کا، تجارت کا ایشو شامل ہے، فری موومنٹ کا، اور خاص طور پہ واٹر کا جو مسئلہ ہے وہ شامل ہے۔ The proposal eventually collapsed in the face of nationalist opposition in India، لیکن یہ پروپوزل بھی کولیپس ہو گیا، ناکام ہو گیا، کیونکہ انڈیا میں جو نیشنلسٹ اپوزیشن ہے، قومی اپوزیشن ہے، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ A comparison of 2 sets of talks shows that process became far more detailed under مشرف، تو یہ جو اگر ہم کمپیریزن کریں ان 2 سیٹ آف ٹاکس کو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو عمل تھا یہ زیادہ ڈیٹیل تھا مشرف کی لیڈرشپ کے انڈر، دیٹ ہیڈ بین سین ان دا کیس آف ZAB لیڈ ٹاکس، اگر ہم اس کو کمپیئر کر رہے ہوں ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈ ٹاکس کے ساتھ۔ ایز فار دی سبسٹینس سم ایلیمنٹس ور کلیئرلی ڈفرینٹ، کچھ جو ایلیمنٹس تھے وہ بہت زیادہ مختلف تھے، واضح طور پہ مختلف تھے۔ وہ اختلاف کیا تھا ان میں؟ جو 1960 کی ٹاک تھی جس میں سیز فائر لائن تھی وہ امپورٹنٹ تھی، ویئر از، جبکہ مشرف کے ایئر میں جو مکمل کوشش تھی وہ کیا کی گئی تھی، جو اہمیت ہے لائن آف کنٹرول کی اس کو کم کیا جائے۔ نیورتھلیس دیر ور آلسو مینی شیئرڈ ایلیمنٹس، اس کے علاوہ بہت سارے شیئرڈ ایلیمنٹس بھی تھے جس میں ڈی ملٹرائزیشن بھی شامل تھا اور آئیڈیا آف بلڈ کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹس بھی شامل تھا۔ وین نریندر مودی وڈ وان ہز فرسٹ الیکشن ان 2014، جب 2014 میں نریندر مودی نے اپنا پہلا الیکشن جیتا، سم پاکستانی ملٹری اسٹریٹجسٹ آرگیوڈ، پاکستان کے کچھ جو ملٹری انالسٹ تھے، تجزیہ کار تھے، انہوں نے یہ دلائل دیے کہ ہز کمنگ ٹو پاور کوڈ ورک ٹو پاکستان بینیفٹ، کہ ان کا پاور میں آنا پاکستان کے فائدے کے لیے کام کر سکتا ہے۔ دے آرگیوڈ دیٹ دا ویری فیکٹ دیٹ دا مودی واز اے ہارڈ لائن، ان کا یہ دلائل دینا تھے کہ مودی ایک ہارڈ لائنر ہے، وڈ مین ہی would be in position not only to do a deal but to deliver it، وہ صرف ایک ڈیل نہیں کریں گے بٹ اس کو ڈیلیور بھی کر سکیں گے۔ سملرلی اسی طرح سے it would be difficult to imagine any civilian politician in پاکستان، یہ امیجن کرنا مشکل ہوگا کہ کوئی بھی سویلین سیاستدان پاکستان میں سیٹل کر سکتا ہے ڈیل کشمیر کے معاملے پہ، کیونکہ آرمی ڈاؤٹ فل ہوگی کہ انہوں نے سیل آؤٹ کر دیا ہے۔ اونلی دا آرمی کو ڈیلیور، دا آرمی، صرف آرمی ہی آرمی کو ڈیلیور کر سکتی ہے۔ آن دی فیس آف اٹ however، اگر ہم دیکھیں مودی سیمز ایون لیس لائکلی دین ہز پریڈیسیسر ٹو ڈو اے ڈیل، پریڈیسیسر ہوتا ہے ان سے پہلے والے جو لیڈر تھے، تو ایسا نظر آتا ہے کہ مودی اپنے پہلے والے لیڈر سے بھی لیس لائکلی ہیں کوئی ڈیل کرنے میں۔ ناٹ اونلی ہی از مور نیشنلسٹ پولیٹیشین، وہ نہ صرف ایک زیادہ قومی سیاستدان ہیں بٹ ہی ہیز آلسو اف اینی تھنگ ایڈوانسڈ انڈیاز ڈیمانڈ، انہوں نے انڈیا کی ڈیمانڈس کو بھی انکریز کر دیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہز ریموول آف آرٹیکل 370 ریپرزینٹس اے ہارڈننگ آف انڈیاز پوزیشن،
جو ریموو کیا گیا ہے آرٹیکل 370، تو یہ ظاہر کرتا ہے، ریپرزینٹ ڈسپلے شو کرتا ہے کہ انڈیا نے اپنی پوزیشن کو مزید سخت کر لیا ہے. اینڈ دی آئیڈیا دیٹ دا انڈیا مائٹ ایکسیپٹ دی ایل او سی ایز اے انٹرنیشنل بارڈر ہیز گیون وے ٹو سجیشن. اور یہ آئیڈیا کہ انڈیا ایل او سی کو ایک انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کر سکتا ہے، تو یہ انہوں نے ایک راستہ دیا سجیشنز کو کہ انڈیا انٹرسٹڈ ہے جو ان کے کلیمز ہیں آزاد کشمیر پہ وہ بھی ایڈوانس کرنے میں. فار آل آف دیٹ، اگر ہم یہ تمام چیزیں دیکھیں، سم آف دوز ہو ہیو ورک ود جنرل باجوہ، کچھ وہ لوگ جنہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کام کیا ہے، سے دا آرمی لیڈر بلیوز، ان کا کہنا ہے کہ آرمی لیڈر یہ یقین کرتے ہیں دیر از لٹل پوائنٹ ان کنٹینیوئنگ ود اسٹریٹجی ان کشمیر دیٹ ڈز ناٹ ورک، اس اسٹریٹجی کے ساتھ کنٹینیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ کام ہی نہیں کرتی. اینڈ پریزیڈنٹ الوی ریسنٹلی ہنٹڈ آن ٹی وی ہوسٹ عادل شاہ زیب، اور پریزیڈنٹ عارف الوی نے بھی اشارہ دیا ہے، ہنٹ کیا ہے ایک ٹی وی ہوسٹ کو جب وہ انٹرویو دے رہے تھے عادل شاہ زیب کو، دیٹ عمران خان از پریپیئرڈ ٹو اڈاپٹ ہز تھنکنگ آن کشمیر، کہ عمران خان بھی جنرل باجوہ کی تھنکنگ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں کشمیر کے معاملے پہ. آل آف وچ ریزز دا کوسچن، یہ تمام چیزیں سوال پیدا کرتی ہیں، رائز کرتی ہیں. اگین کالن ہے، از سم تھنگ گوئنگ آن، کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. از سم بیک چینل ڈپلومیسی آلریڈی ایکسپلورنگ دا آپشنز، کیا کوئی بیک چینل سفارتکاری پہلے ہی کوئی آپشنز ایکسپلور کر رہی ہے. اف دیٹ از دا کیس، اگر ایسا کیس ہے، دین وین اٹ کمز ٹو نیچر آف اینی پاسبل ڈیل، جب بھی کوئی پاسبل ڈیل کی بات آئے گی، دا ہسٹری آف ذوالفقار علی بھٹو اینڈ مشرف انیشیٹو سجیسٹ، جو تاریخ ہے ذوالفقار علی بھٹو اور مشرف کے اقدامات کی وہ سجیسٹ کرتی ہے، ریکمینڈ کرتی ہے. سم آف دی ایلیمنٹس ہیو پروبیبلی آلریڈی بین ڈسکسڈ بائی دا ٹو کنٹریز، کے کچھ ایلیمنٹس پہلے ہی دو ممالک کی جانب سے ڈسکس کیے جا چکے ہیں. اینڈ آر ان سینس آلریڈی آؤٹ دیئر، اور وہ وہاں پہ موجود بھی ہیں. اے ڈیل میں لک امپاسبل، ایک ڈیل ناممکن نظر آتی ہے، بٹ دیٹ واز وٹ دے سیڈ اباؤٹ ناردرن آئرلینڈ ٹو، لیکن یہی وہ ناردرن آئرلینڈ کے بارے میں بھی کہتے تھے. تو یہ ایک بہت ہی بیوٹیفلی کنکلوڈ بھی کیا ہے، ناردرن آئرلینڈ سے اسٹارٹ لیا ہے، ناردرن آئرلینڈ پہ ہی ختم کیا ہے، اور اس طرح سے کشمیر کو بھی ریلیٹ کیا ہے. تو آپ بھی اگر کشمیر کے ایشو پہ کوئی ٹاپک لکھیں تو اسی طرح سے آپ بھی ناردرن آئرلینڈ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہاں کا کنفلکٹ بیان کر سکتے ہیں، کیتھولکس پروٹیسٹنٹس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور پھر اس کو کشمیر کے ایشو کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ناردرن آئرلینڈ پہ کنکلوڈ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو رائٹر ہیں، آتھر ہیں بھٹو ڈائنیسٹی کے، دا اسٹرگل فار پاور ان پاکستان. تو اس لیے ان کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی زیادہ آپ نے دیکھا، اس میں زیادہ مشکل وہ کیب بھی نہیں تھی، فلو آف سینٹینس بھی بہت اچھا رکھا گیا ہے، اور فکروں کو توڑ توڑ کے بہت ہی آسان زمرے میں بتایا گیا ہے. تمام فیکٹس اینڈ فگرز کو ہسٹوریکلی بتایا گیا ہے، اسٹارٹ لیا گیا ہے بھٹو سے کہ بھٹو نے کس طرح بات چیت کی، اس کے بعد تقریباً آدھی صدی آگے چلے آئے ہیں، مشرف فارمولہ کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اب جو ریسنٹ بیک چینل ٹاکس چل رہی ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زیادہ بات تھی وہ پر امید رہنا تھی، ہوپ فل رہنا تھی کہ یہ بات چیت اگر ناردرن آئرلینڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں تو وہ کشمیر کے معاملے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اپنے لائکس، کومنٹس اینڈ ویوز، سجیشن ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنی پرفارمنس کو مزید امپروو کر سکیں. اللہ حافظ.